کرنے کے لیے اس کی ڈائٹ اور ٹریننگ کے بارے میں بتائیے گا. ہوتا ہے تو ہم 2 ٹائم ڈائٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم 6 آورس کا پلان بناتے ہیں, 8 آورس کا پلان بناتے ہیں, دن کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 4 حصوں میں یا 3 حصوں میں. جی اتنے ہی پانی پلاتے ہیں اور ہر خوراک سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہم پانی پلا کے آتے ہیں. تو جنرلی خوراک جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ ایکسرسائز میں اگر ہو تو پھر ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ زیادہ ڈالتے ہیں, اور اگر آف سیزن ہو تو پھر ہم اس کو زیادہ تر پروٹین الفا لوسن اس پہ رکھتے ہیں. جو کہ ڈرائی لوسن دینا ہو تو وہ تقریباً 7 کلو جو ہے جی ڈرائی لوسن جو ہوتا ہے وہ روز کا بہت ہوتا ہے آف سیزن میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ کا جی اب کوئی دوسرا سوال جو تھا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور سینسٹیو بھی ہے. وہ ہے کہ ہم جو نیزہ بازی کا گھوڑا اس کو ٹرین کیسے کرتے ہیں یا اس کا پروسیجر کیا ہے. جی جی بالکل. بنیادی طور پہ گھوڑے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں 2 مین چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا فزیکل جی اور ایک اس کا مینٹل. اس کی 2 قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک مینٹل ٹریننگ ہوتی ہے. جو فزیکل ٹریننگ ہے اس میں 6 قسم کی فزیکل ٹریننگز آپ کو دینی پڑتی ہیں, جس کو میں انگلش میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اور اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ساتھ ساتھ کوشش کرنے کو کرتا ہوں. جو 6 چیزیں ہیں فزیکل ٹریننگ کی آف اے ہارس, اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ردم. گھوڑے کی کام کے اندر ردم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور لائک جو گھوڑا ہے اس کی جو بنیادی چالیں ہیں وہ 3 ہیں. گیٹس کہتے ہیں انگلش میں اسے, بیسک گیٹس. جی جی وہ اس کا واک, ٹراٹ اور کینٹر ہے, جسے قدم, دڑکی یا دڑک یا پویا کہتے ہیں. جی اب جو واک ہے وہ 4 بیٹ چال ہے, 4 بیٹ گیٹ ہے. 4 بیٹ سے مراد جب گھوڑے کی ایک واک کا بیٹ کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں 4 بیٹس ہوتی ہیں, لائک 1 2 3 4 1 2 3 4. اب اس میں ردم ہے, لیکن آپ کریں نا 1 2 3 4 1 2 3 4 تو اس میں ردم نہیں ہے. تو گھوڑے کی جب چال ہے اس میں ردم ہونی چاہیے. دڑکی آ گئی, دڑکی میں سے 2 بیٹ گیٹ 1 2 1 2, ٹھیک ہے نا, اس میں اب ردم ہونی چاہیے. جی اور جو پویا ہے اس میں 3 بیٹ گیٹ اسے کہتے ہیں. جی اس میں اسی طریقے سے 1 2 3 1 2 3 اس کا ردم بنتا ہے. ٹیمپو ذرا والیوم ہوتا ہے, زیادہ کم ہوتا رہتا ہے. دوسری چیز جو گھوڑے میں آپ پیدا کرتے ہو فزیکلی اس کو کہتے ہیں بیلنس. بیلنس گھوڑے کے اندر 2 قسم کے ہوتے ہیں, ہاریزونٹل جی اینڈ ورٹیکل. جی اب یہ گھوڑا کے اندر آپ نے نا بیلنس پیدا کرنا, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں سائڈوں پہ ایکولی کام کرے. ٹھیک ہے. وہ جب آپ کو اپنے اوپر کیری کرتا ہے اس کا جو ہاریزونٹل سائڈ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پیچھے سے تھوڑا سا نیچے اور آگے سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے. جی خیر اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا, ایک اس میں اگلے جب آپ کو ڈیٹیل کریں گے اس میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن میں آپ کو بنیادی چیزیں جو 6 بتا رہا ہوں اس میں ردم پہلی نمبر پہ ہے, جی جی بیلنس دوسرے نمبر پہ ہے, بالکل. سپلنس ڈھیلا کرنا, جسم کا ڈھیلا کرنا. گھوڑے کے جسم کا ڈھیلا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے امپلشن.
امپلشن میں ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑے کے اندر اس کی چال ہے وہ اسپرنگنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے 5ویں چیز ہے وہ ہے اسٹریٹنیس. اسٹریٹ ہونا گھوڑے کا. اسٹریٹ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب گھوڑا اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو ایز این ایمبریو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک سائڈ پہ بینڈ ہوتا ہے. جی تو گھوڑا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن سے ہی کروکڈ ہارس ہوتا ہے, ٹیڑھا ہوتا ہے, سیدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اب کروکڈ ہارس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھوڑے کو آپ چلتے ہوئے پیچھے سے دیکھیں گے تو وہ اپنے جو پاؤں کے نشان زمین پہ چھوڑے گا اس کو 2 نشان بننے چاہیے, جی ایک فرنٹ رائٹ جی اینڈ ریئر رائٹ, ایک فرنٹ لیفٹ اور ایک ریئر لیفٹ. ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ جب بھی کسی گھوڑے کو آپ دیکھیں گے تو وہ پیچھے سے 3 ٹریکس بنائے گا کیونکہ وہ کروکڈ ہوتا ہے, وہ ایک سائڈ پہ بینڈ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے جب گھوڑے سوار بھائی جتنے بھی کہتے ہیں وہ کہ گھوڑا جو ہے وہ کھبے کلے سے ایک سائڈ سے زیادہ زور رکھتا ہے یا کانا ہے, اس کی پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتا. صحیح. جس طرح ہم رائٹ ہینڈیڈ اور لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں نا, جی جی بالکل اس طرح گھوڑا بھی رائٹ ہینڈیڈ اینڈ لیفٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے جو رائڈر ہوتا ہے وہ بھی رائٹ ہینڈیڈ اینڈ لیفٹ ہینڈیڈ ہوتا ہے. تو اسٹریٹنگ آف دا ہارس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے کلیکشن, گھوڑے کو اکٹھا کرنا. بالکل تو صحیح. اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے گا. جی جی کہ پہلی چیز ہے ردم, ٹھیک ہے فزیکلی جو گھوڑے کے اندر پیدا کرنی ہے. دوسری چیز ہے بیلنس. تیسری چیز ہے سپلنس. چوتھی چیز ہے امپلشن. ٹھیک ہے 5ویں چیز ہے اسٹریٹنس. اور چھٹی چیز ہے کلیکشن. ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس. جی جی فزیکلی جو گھوڑے کے اندر آپ نے ٹریننگ پیدا کرنی ہے. جی بالکل اب گھوڑے کے اندر آپ نے ذہنی طور پہ یا مینٹل ٹریننگ بھی اس کو دینی ہوتی ہے. جی بالکل جس طرح گھوڑے کے اندر آپ نے ٹیمپرامنٹ, مزاج, گھوڑے کا مزاج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک نا. ہے. جب ہم رائڈ کرتے ہیں تو اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے گھوڑے کی ٹرینیبلٹی, ٹھیک ہے کیونکہ جو گھوڑا ہے اس کا کانسنٹریشن ٹائم جو ہے وہ 15 منٹ ہے. 15 منٹ سے زیادہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے اندر تھرو ٹریننگ آپ نے ٹرینیبلٹی پیدا کرنی ہے تاکہ وہ ٹریننگ کو ایکسیپٹ کرے اور ایزیلی ٹرین ہو. اس کے اندر تیسری چیز ہے اس کے اندر کیریکٹر. بالکل ٹھیک ہے پھر ہے اس کے اندر کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے جس طرح فزیکل میں نے ایٹریبیوٹ بتائے اسی طریقے سے اس کے مینٹل ایٹریبیوٹس بھی. ٹھیک ہو گیا تو یہ مینٹلی یہ گھوڑے کی اوور آل ٹریننگ دینی ہے. اب اگلا سوال آ جاتا ہے آپ کا کہ کیا پروسیجر ہے جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. جی جی اب اس میں جو انٹرنیشنل طریقہ ہے آف ٹریننگ, جی ٹھیک ہے نا, جسے ڈریساج کہتے ہیں, اٹس اے کمپلیٹ آرٹ آف ٹریننگ اے ہارس. یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ وہی ساری باتیں ہیں. اب اس کو طریقہ کار ہے. اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں ہم اپنا ٹریڈیشنل طریقہ استعمال کرتے ہیں. جی اس میں مختلف طریقے سے گھوڑے کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں. جی جس طرح اس کا قدم ہے, جی قدم میں گھوڑے کو ابھی جو ٹورے والے گھوڑے ہیں, تو ٹورے والے گھوڑے کا جو ٹریننگ کا پروسیجر ہے اس میں سب سے پہلے آپ قدم بناتے ہیں گھوڑے کا. جی جی پھر اس کو را رلا لگاتے ہیں, پھر اس کو گام لگاتے ہیں, پھر اس کو دگامہ لگاتے ہیں, پھر دگامے کے اندر سے گھوڑے میں بھی پوٹینشیل ہو تو پھر اس کو فردر ہندول مرزئی, ٹھیک ہے نا, یہ جو اس کی کیا کہتے ہیں پرائم یا ٹاپ لیول کی جو ایگزیبیشن ہے یا ایکسرسائزز ہیں یہ وہ ہے. تو آپ اس کا بھی ایک نا پورا پروسیجر ہے. جی تو جی یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو ٹینٹ پیکنگ گھوڑا لوگ تیار کرتے ہیں وہ ہمارے جو دیسی طریقے ہیں ان سے بھی تیار کرتے ہیں.
لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹینٹ ٹائیگر از اے اسپرنٹر گھوڑا ہے. 100 میٹر کی دوڑ انسان بھاگ رہا ہوتا ہے نا, اس قسم کا یہ تقریباً 200 میٹر کی دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے. جی. تو اسپرنٹر گھوڑے کی جو ٹریننگ ہے وہ ویسے ہی ہونی چاہیے جس طرح ایک اسپرنٹر ود ایگزیبیشن بندہ ٹرین ہوتا ہے ویسے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. بڑی لمبی بات ہے لیکن چلیں